الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے اور چند مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، نابالغ جو ہے اگرچہ وہ لکھ پتی یا کروڑ پتی بھی بن جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک مسئلہ ضمناً یہاں یہ بھی سماعت فرمائیے کہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی شے کا مالک بن تو سکتا ہے لیکن وہ کسی کو مالک بنا نہیں سکتا۔ اس کو ذکر میں نے یوں کیا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جب کوئی رقم، اب جیسے عید آئے گی تو بچوں کو عیدی ملتی ہے، تو اماں ابا جو ہے وہ بچوں سے عیدی لے لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اپنے ہی کسی مصرف میں اسے خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے بچوں سے لے لی، عیدی لی، جتنے بھی پیسے، جتنی بھی رقم جمع ہوئی بچوں کے پاس، تو آپ نے وہ بچوں سے لے لی، لیکن اب لینے کے بعد آپ وہ رقم بچوں پر ہی خرچ کریں گے۔ انہی کے کھانے پینے پر خرچ کر سکتے ہیں، ان کے کپڑے وغیرہ بنانے پر خرچ کر سکتے ہیں، ان کے دیگر اخراجات ہوتے ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ پیسہ لے کر آپ نے اگر یوں سوچا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا، ابھی بھی شاید آپ کے یہاں تو بچپن میں ہم یہ بات ملاحظہ کرتے تھے کہ ہوتا یہ تھا، اماں جو ہیں وہ عیدی لے لی، پیسے لے لیے اور پھر اس کے بعد وہی عیدی پھر دوسرے خاندان کے بچوں کو وہ واپس لوٹا دیے، تو پھر وہی کہتی بھی تھی کہ بھائی ہم تم سے لیں گے تو ہمیں بھی تو آگے دینی ہے۔ تو مسئلہ آپ سمجھیے کہ نابالغ جو ہے وہ مالک بن تو سکتا ہے لیکن وہ مالک بنا نہیں سکتا۔ اسی طرح بچوں سے جو لوگ چیز لے کر کھا جاتے ہیں نا، تو یہ بھی وہ بھی سمجھیں، ابا نے اماں نے بچوں کو چیز دلا دی اور کسی بھی بھائی نے، دوست نے، کزن نے اس سے وہ چیز لے کر کھا لی، یا بڑے بھی بسا اوقات بچوں سے ٹوفی لے کر اور وہ کھا جاتے ہیں، تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ کہ شرعی اصول یہی ہے کہ نابالغ مالک بن سکتا ہے لیکن کسی کو مالک بنا نہیں سکتا، تو اسی لیے نابالغ پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اس لیے نابالغ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہی کیوں نہ بن جائے۔ اسی طرح گروی سامان، گروی رکھا ہوا سامان جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، سوال اگر ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ گروی سامان جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو مالک ہے گروی سامان، آپ لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور قرض کے بدلے آپ نے بطور ضمانت اس کے پاس اپنی کوئی بھی قیمتی شے رکھوا دی اور اس شرط پر رکھوائی کہ جب میں تمہیں لوٹاؤں گا تو تم مجھے یہ میری چیز جو ہے مجھے واپس دے دینا، تو اس کو گروی سامان کہتے ہیں۔ تو اب یہ گروی سامان چاہے کتنا ہی قیمتی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جس کے پاس ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی اور جس نے رکھوائی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے رکھوائی ہے، میری چیز تھی، میں نے آپ کے پاس بطور گروی کوئی چیز رکھوا دی، تو مجھ پر زکوٰۃ یوں نہیں ہوگی کہ میرے قبضے میں نہیں ہے وہ، اور آپ کے پاس رکھوائی ہے تو آپ پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، تو اس لیے گروی سامان پر ہاں، جب وہ سامان جو قیمتی شے بطور گروی رکھوائی ہے وہ واپس آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے پرائز بانڈ، بہت سارے لوگوں کے پاس پرائز بانڈ ہوتا ہے تو وہ رکھے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے کا، لاکھوں روپے کا پرائز بانڈ لے کر رکھ لیتے ہیں، جب کبھی کھلتا ہے تو کھلتا ہے۔ مثلاً ضمناً یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں فوراً یہ سوال آ گیا ہو کہ
کہ بھئی پرائز بانڈ پر جو انعام ملتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. تو پرائز بانڈ پر ملنے والا انعام جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی وہ لاٹری ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا سود ہے. ہاں لاٹری جو ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، جو پیسے لے کر اور کچھ لاٹری وغیرہ خریدی جاتی ہے، تو اگر وہ لاٹری آپ کی بطور انعام کھل گئی تب تو آپ کو انعام مل جائے گا. لیکن اگر وہ لاٹری نہیں کھلی، مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے کی لاٹری لی اور آپ کا انعام نہیں کھلا، تو وہ 500 روپے کیا ہوئے؟ ضائع ہو گئے. تو یہ جوا ہے. تو پرائز بانڈ میں نہ ہی جوئے کی کوئی صورت ہے اور نہ ہی سود کی کوئی صورت ہے. وہ جو آپ کو انعام ملتا ہے وہ آپ کا پرائز بانڈ کھلنے پر ملتا ہے. وہ پیسے اگر نہیں ملتا، 1000 روپے کا پرائز بانڈ تھا، 10 سال تک بھی آپ کا انعام نہیں نکلا، تو آپ جب چاہیں بینک میں جا کر پرائز بانڈ 1000 روپے دیں گے اور واپس آپ کو 1000 روپے کا نوٹ مل جائے گا. تو لہٰذا اس لیے اس میں نہ ہی کوئی سود ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جوا ہے، تو پرائز بانڈ جائز ہے. تو پرائز بانڈ پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً قیمتی ہے. کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں یا اس سے زائد کے رکھے ہوئے ہیں، تو اب اس کی رقم اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو بالکل اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی سال گزرنے پر. اسی طرح موتی سچا موتی جو ہوتا ہے اور ہیرے جو ہوتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی بھی کیوں نہ ہو، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، روپیے پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، لیکن موتی اور ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں سوائے یہ کہ وہ موتی یا ہیرے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدے ہوں، تو اب وہ کیا بن جائے گا؟ مال تجارت بن جائے گا، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. وراثت کا مال، کسی کے والد کا یا کسی کے دادا کا انتقال ہوا تو اب انہوں نے جائیداد چھوڑی. اب وہ جائیداد جن کے حصوں میں آئے گی، تو اگر وہ حصہ نصاب کے مطابق ہے تو اب اس کا سال شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی سال مکمل ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طریقے سے وراثت میں چھوڑا ہوا مال تجارت جو ہے، اس پر بھی آپ اگر خریدتے ہیں، مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا اور ان کے پاس ان کی دکان میں یا ان کے گودام میں مال تجارت موجود تھا، کپڑا بناتے تھے یا کپڑے کے ذریعے کوئی کام کرتے تھے، تو وہ کپڑا جو ہے انہوں نے مال تجارت کا خریدا تھا بیچنے کے لیے. اب انتقال ہوا تو وہ کپڑا اولادوں میں تقسیم ہوگا. اب اولادوں میں تقسیم ہوا تو والد صاحب کے پاس تو مال تجارت تھا، لیکن جب اولاد لے گی اور اس نیت کے ساتھ لے گی کہ میں بھی آگے بیچ دوں گا، تو اب تو یہ مال تجارت ہی رہے گا. لیکن اگر اولاد نے سوچا کہ چلو یار میرے پاس یہ کپڑا آ رہا ہے، میں بنا لوں گا یا کسی کو تقسیم کر دوں گا، تو اب یہ مال تجارت نہیں ہوگا اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دکان پر زکوٰۃ، یہ میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ دکان ہو یا مکان ہو، اگر دکان آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو اب اس دکان پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر آپ نے دکان اس لیے لی ہے کہ میں اس میں کوئی کاروبار کروں گا یا پھر میں اس دکان کو کرائے پر چڑھا دوں گا، تو اب اس دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے اس دکان کی مالیت کتنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دکان آپ کے پاس کتنے ہی سالوں سے کیوں نہ ہو. تو یہ چند زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل تھے. مزید مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. سوالات کی طرف چلتے ہیں. جی، کیا قوالی شرک ہے؟ قوالی، دیکھیں قوالی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور شرک کہنا تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی بھی کام کو شرک کہہ دینا. شرک جو ہے ہرگز قوالی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء کا اس میں جائز ہونے یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک قوالی جائز ہے اور بعض علماء کے نزدیک قوالی جائز نہیں ہے. تو اب عوام کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ جب علماء کا کسی بھی مسئلے میں فقہی طور پر اختلاف ہو جائے تو عوام کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ وہ جس عالم دین کے موقف پر عمل کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. تو اب بہرحال قوالی بعض کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت میں اکثر کا موقف یہی ہے، اور قادری سلسلے کے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک قوالی جائز
نہیں ہے۔ شرک تو بہرحال یہ کسی صورت میں نہیں ہے، ہاں سوائے یہ کہ قوالی میں کوئی شرکیہ جملے ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہاں جہاں قوالی میں بسا اوقات پیر و مرشد کو خدا کہہ دیتے ہیں، پیر صاحب کو خدا کہہ دیا، تو اب یہ تو جملہ بالکل شرکیہ ہے۔ اس طرح کہ اگر کوئی شرکیہ اشعار قوالی میں موجود ہیں تو مطلقاً قوالی شرک نہیں ہوگی، ہاں اس میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ شرک پر مشتمل ہے، تو اس وجہ سے پڑھنے والے کا بھی حکم کفر یا حکم شرک لگے گا، مطلقاً قوالی شرک نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا ہر نابالغ بچے کو صف کے پیچھے یا آخر میں کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہاں جتنے بھی نمازی ہیں اس مسئلے کو میں بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نابالغ بچہ بالکل حکم تو یہی ہے کہ نابالغ بچہ یا تو بالکل آخری صف میں ہو یا پھر ایک طرف ہو، بیچ میں کھڑا نہ ہو۔ لیکن اب صورت یہ ہے، بچہ ہے نابالغ، اس کی عمر 12 سال سے کم ہے، لیکن وہ بچہ نماز میں آ کر صف میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے نماز شروع کر دی ہے۔ 12 سال سے کم عمر ہے لیکن وہ صف میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے نماز شروع کر دی اور وہ کسی قسم کی مستیاں بھی نہیں کر رہا، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اب اس کو گھسیٹ کے پیچھے نہ کیا جائے، اس سے شدید قسم کی بچے کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا بھائی، آپ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر آپ اپنی نماز شروع کر دیں۔ ہاں اگر بچے نے ابھی نماز شروع نہیں کی ہے اور وہ 12 سال سے کم کا ہے تو اس کو پیار محبت سے اس کو کہا جائے بیٹا آپ سائڈ میں چلے جائیں یا پیچھے صف میں چلے جائیں، تو پیار محبت سے کہیں گے تو امید ہے کہ بچہ سمجھے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جناب بچہ اگر کھڑا ہو بھی گیا نا نماز شروع کرنے والا ہے تو کچھ نمازی حضرات معذرت کے ساتھ وہ بڑے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مشاہدہ ہے اور ہم نے بزرگوں سے اس بات کو سنا بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس انداز کو جب بندہ اختیار کرتا ہے نا اور بچے کے ساتھ بولتا ہے تو بچہ نماز سے اور مسجد سے ہی متنفر ہو جاتا ہے، پھر وہ پلٹ کے مسجد ہی نہیں آتا۔ تو آپ اگر کوئی بچہ آپ کی وجہ سے مسجد سے متنفر یا نماز سے متنفر ہو رہا ہے تو یقیناً آپ قصوروار تو ہوں گے نا۔ تو اب ایک صورت یہ، تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ ہے نابالغ لیکن اس نے نماز شروع کر دی ہے اور نماز شروع کرنے کے بعد اب وہ مستیاں کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ بچے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر دھکا دے رہے ہیں ادھر دھکا دے رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ایسے بچے کو آپ صرف میرا خیال ہے کہ اشارہ ہی کریں گے نا، چلو بھائی پیچھے جاؤ، تو ویسے ہی پیچھے چلا جائے گا، اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے، ڈانٹ ڈپٹ یا سخت لہجہ اختیار کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے مذاق میں کسی کا روزہ ٹوٹوا دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مذاق میں بھلا کوئی کسی کا روزہ کیسے توڑوا سکتا ہے، اور ایسا مذاق تو نہیں ہونا چاہیے ہرگز، لیکن ہمارے یہاں نوجوان ہر قسم کا مذاق وہ سمجھتے ہیں جناب سب جائز ہے سب چلتا ہے، تو اس طرح کا مذاق کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے مذاق میں کسی کے منہ میں پانی ڈال دیا یا کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیا روزہ توڑنے کا، تو اب جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑوایا ہے وہ تو گناہ گار ہوگا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو نہیں چاہ رہا تھا روزہ توڑنا، دوستوں نے مذاق مستی میں آ کر اس کے زبردستی منہ میں پانی ڈال دیا، تو اب ایسی صورت میں بہرحال روزہ تو ٹوٹ جائے گا اس کا، لیکن فقط قضا ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا اور وضو ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ پہلی صف میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کسی بھی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر دوران نماز وضو ٹوٹ گیا ہے تو فقہا نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ناک پر اس طرح ہاتھ رکھے گا اور پھر ظاہر یہ ہوگا، اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ اس کی نکسیر جاری ہو گئی ہے، کیونکہ ریح خارج ہونا یہ عیب ہے نا ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے گویا کہ یہ مسئلہ علماء کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا کہ آپ اپنی ناک پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کے آپ صفوں کو چیرتے ہوئے وضو خانے چلے جائیں اور وضو کریں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات اور کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا، وضو کرنے کے بعد آپ واپس پلٹ کر آ کر صف میں کھڑے ہو جائیں، پہلی صف میں نہیں، اگر آپ پہلی صف میں چیرتے ہوئے واپس آنے کا حکم نہیں ہے، آپ چیرتے ہوئے صفے جائیں گے، وضو کریں گے، اور پھر جس طرح بعد میں نمازی آتا ہے آخری صف میں جہاں جگہ ملتی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ نماز میں کھڑا ہو جائے گا اور باقی نماز امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر اس دوران کوئی رکعت نکل گئی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعت مکمل کر دے گا۔ سری نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے یا کچھ پڑھنا ہے؟
اور دل و دماغ میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سری نماز میں، اچھا سری نماز کون سی؟ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، جس میں قرأت بلند آواز سے نہیں ہوتی اس کو سری کہا جاتا ہے، اور جس میں قرأت بلند آواز سے ہوتی ہے اس کو جہری کہا جاتا ہے۔ تو اب سری نماز میں اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے، تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے۔ اور اب ایسی صورت میں نیت کیا کرے؟ وہ بس وہ خاموش رہے اور یہ سوچے کہ میں امام کو فالو کر رہا ہوں، خاموش رہ کر اب وہ نماز مکمل کرے۔ ہاں جہاں رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا تو رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ، یہ تمام چیزیں پڑھے گا۔ امام کے پیچھے تلاوت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بی سی پر زکوٰۃ ہوگی؟ بی سی پر زکوٰۃ، کمیٹی جسے کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی کہ جب آپ کے پاس، مثال کے طور پر صورت یہ ہے کہ 1,00,000 روپے کی کمیٹی آپ نے ڈالی ہے اور ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا، آپ 50,000 روپے جمع کر چکے ہیں اور آپ کے پاس ابھی 1,00,000 روپے نہیں آئے، 50,000 جمع کر دیے ہیں، اب جمع کتنے کرنے ہیں؟ 50,000 جمع کرنے ہیں۔ تو اب آپ کے 50,000 گویا کہ اس کے پاس ہیں جس نے کمیٹی دینی ہے آپ کو، تو وہ 50,000 گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ آپ کے ادھار پیسے آپ نے 50,000 کہیں دیے ہوئے ہیں، تو ان 50,000 پر اگر سال پورا ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ باقی 50,000 جو آپ کو ابھی ادا کرنے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی ڈالی اور آپ کے پاس 1,00,000 روپے آ گئے، 1,00,000 روپے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ نے 2 3 4 کمیٹیاں بھری ہیں، آپ کا دوسرا تیسرا نمبر تھا، تو آپ کے پاس 1,00,000 روپے آ گئے، تو اب یہ 1,00,000 روپے جو ہیں یہ آپ کے پاس گویا کہ قرض کی صورت ہے، کیونکہ آپ کو جمع کرانے ہیں نا وہاں پر باقی، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو ابھی 1,00,000 روپے تھوڑے تھوڑے کر کے وہاں پر لوٹانے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا بتانا لازمی ہے؟ زکوٰۃ دیتے وقت ہرگز زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ بتانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لے نہیں رہا، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کے پیسے تو لے لے گا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے کہتے ہیں تو نہیں لیتا، اور کہیں ایسا ہوتا ہے زکوٰۃ کے پیسے کہتے ہیں تو لے لیتا ہے، تو بہرحال زکوٰۃ کے پیسے بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سفید پوش کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، آپ اس کو اگر یہ بولیں گے نا کہ یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو وہ معیوب سمجھے گا، تو اس لیے آپ بغیر بتائے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، بغیر بتائے بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں میں مشورہ ضرور دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ان میں کون ایسا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مستحق زکوٰۃ ہے؟ سیدھا سا اصول یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور آسان اگر میں کر دوں آپ کو کہ آپ کو بتائے کہ یار یہ بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، کماتا تو ہے لیکن اس کے پاس کوئی اتنی خاص سیونگ نہیں ہو پاتی کہ یہ اپنا کچھ بینک بیلنس بنا سکے، تو اب ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا عدت کی حالت میں ساس سے داماد کا پردہ ہوگا، اور اگر وہ داماد محرم ہوں تو کیا حکم ہوگا، اور کون سے رشتے محرم میں آتے ہیں؟ ساس داماد آپس میں محرم ہیں اور ان کا پردہ نہیں ہے، عدت کے دوران بھی پردہ نہیں ہے۔ محرم کون کون ہے؟ تو اس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ محرم خاتون کے لیے کون کون محرم ہے، آپ اسی کو الٹا کر لیں گے تو وہ مرد کے لیے ہو جائے گا۔ خاتون کے لیے محرم اس کا سگا باپ، سگا بیٹا، سگا بھائی، سگا بھانجا، سگا بھتیجا، اسی طریقے سے داماد، پوتا، نواسا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سسر، عورت کا سسر، یہ بھی محرم ہوتا ہے، تو یہ عورت کے لیے محرم ہے۔ ابھی آپ اس کو پلٹ لیں تو اسی طرح جو خواتین ہیں وہ مرد کے لیے محرم ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ جی، احتلام ہو جانے کی حالت میں سوتے رہنا کیسا، اور قرابت کے بعد بھی ایسا کرنا کیسا؟ معلوم ہو، ہوش میں آ جائے بندہ، اٹھ جائے، آنکھ کھل جائے، تو اب جانتے بوجھتے ہوئے سستی یا غفلت کی وجہ سے سوتا رہے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا یا جنبی ناپاک شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سستی یا غفلت کی وجہ سے سوتے رہے تو بلا وجہ اپنے آپ کو غسل سے دور رہنا اور ناپاکی مبتلا رہنے کی وجہ سے
گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے باقی سوالات پھر اس کے جوابات کل دیں گے انشاءاللہ. آپ تمامی احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ کل ہم مزید مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ